اگلی احادیث جو ہیں ظلم کی حرمت اور مظالم کے انسداد کا حکم، اس کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے نہ اس کے لیے کسی کی سفارش مانی جائے گی، یعنی قیامت کے دن۔ وما للظالمین من نصیر، اور ایک جگہ پر آتا ہے وما للظالمین من انصار، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس بارے میں کچھ احادیث ہیں، جس میں سے پہلی حدیث یہ ہے عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن عذابوں میں سے ہے، اندھیروں میں سے ہے۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور بخل نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں اور فقیروں کا حق جو ہے وہ امیروں کے مال میں رکھ دیا ہے۔ اگر وہ اس حق کو ادا نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور ان کو جب بھوک ستاتی ہے تو پھر وہ امیروں کو لوٹنے لگتے ہیں اور اپنے لیے ان چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں جو دراصل حرام تھی۔ اب قتل انسان حرام ہے، کسی کا مال لوٹنا حرام ہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا حرام ہے، لیکن اس وجہ سے کہ بخل کرنے والوں نے بخل کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اس فتنے میں پڑ گئے، یعنی بھوک کے اور ناداری اور مفلسی کے، انہوں نے پھر حرام طریقوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہا، اور اس کے نتیجے میں بغض اور عداوت اور معاشرے کے اندر بدامنی اور کرپشن پھیلی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامۃ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل حقوق کے حق ضرور دلائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ کی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے اگر اس نے مارا ہوگا تو دلوایا جائے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حق ایک دوسرے کو دلوائے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی، اور پھر یعنی جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو جانور بھی اٹھائے جائیں گے، اور جب حق ایک دوسرے کو دلوا دیے جائیں گے تو اس وقت حکم ہوگا کہ سب جانور دوبارہ مٹی میں مل جائیں، یعنی بالکل ہمیشہ کے لیے فنا کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر کافر پکارے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا، آج مجھے بھی ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ جناب عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حجۃ الوداع پر گفتگو کر رہے تھے، جبکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس کے بعد دجال کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح اور اس کے بعد کے انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کو ڈرایا، مگر یہ ظاہر تم میں ہوگا، یعنی ہر نبی اپنی اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتاتا رہا کہ ایک زمانے میں دجال آئے گا، لیکن ان کی قوموں میں دجال کو نہیں آنا تھا۔ دجال تمہارے درمیان آئے گا، یعنی امت کے آخری زمانے میں۔ اگر اس کی علامات تم سے چھپی بھی رہیں تب بھی یہ تو کھلی نشانی ہوگی کہ تمہارا رب تو کانا نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ دجال جو ہوگا اس کی آنکھ جو ہوگی وہ ایک نہیں دیکھ سکے گی، اور وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح باہر کو ابری ہوئی ہوگی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر وہ آزمائشیں نہیں بھی آتی، کیونکہ دجال کے آنے کا جو وقت ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص جو ہے اس کا ایمان آزمائش میں پڑ جائے گا۔ جو شخص اس کی بات نہیں مانے گا اسے وہ مار دے گا یا مارنے کی دھمکی دے گا، اس کے خلاف جنگ کرے گا، اور جو اس کو مان لے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ کہ انسان اس وقت بھی جب کہ سخت آزمائش کا وقت ہوگا اصل خوف خدا ہی کا رکھے۔
سنو، جس طرح آج کا دن موجودہ ماہ تمہارے نزدیک حرام ہے، اسی طرح اللہ نے تمہارے باہم خون اور مال بھی حرام کر دیے ہیں، نہ آپس میں خون بہاؤ، نہ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ، میں نے تم کو دین پہنچا دیا؟ سب بولے، بے شک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ آپ ان کے قول کے گواہ رہیے۔ پھر آپ نے ویلکم یا ویحکم میں سے کوئی لفظ استعمال کر کے فرمایا، تمہارے لیے ہلاکت ہے یا تمہارے لیے افسوس کا مقام ہوگا اگر ایسا ہوا۔ غور سے سن لو، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، کیونکہ مومن کا قتل جو ہے وہ کفر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی بالشت بھر زمین ناحق اور ظلم کر کے ہتھیائی، اللہ تعالیٰ زمین کی 7 پرتوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈلوائیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اتنی شدید سزا ہے، کیونکہ کسی کا مال ہتھیانا یا کسی کی زمین یہ ظلم میں شامل ہے۔ جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مگر جب پکڑتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ متفق علیہ۔ تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جبکہ وہ بستی کے ظالموں کو پکڑتا ہے، اس کی پکڑ بہت ہی سخت دردناک ہوتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث حضرت معاذ سے روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حاکم بنا کر بھیجتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ تمہارے پاس اہل کتاب کی کوئی جماعت آئے گی تو ان سے کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور میرے رسول ہونے کا اقرار کریں اور گواہی دیں۔ اگر وہ اسے تسلیم کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ اسے بھی مان لیں تب ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو تمہارے مالدار اور اہل ثروت سے لے کر تمہارے مساکین اور غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ جب وہ یہ بات بھی مان لیں تو تم زکوٰۃ میں عمدہ اور چھنٹا ہوا مال لینے سے احتراز کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ ایسی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یہ بھی ظلم کے بارے میں ہی ہے حدیث، اگرچہ اس میں اور بہت سی باتیں ہیں سمجھنے کی۔ اس میں ایک بات تو یہ کہ اگر لوگ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا، سارا دین ان کو اکٹھا ہی نہ سکھا دینا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسری بات۔ پہلی بات یہ کہ انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب لوگ نمازوں کے پابند ہو جائیں تو پھر کہنا کہ زکوٰۃ ہے، اور پھر زکوٰۃ کے پابند ہو جائیں تو یاد رکھنا زکوٰۃ لیتے ہوئے عمدہ مال جو ہے وہ نہ لینا، ان کا جو وہ دینا چاہے وہی لے لینا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر تم ان کا عمدہ مال چھیننے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بد دعا دیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے تمہیں دوسروں کی بد دعا لگے، کیونکہ بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جناب ابو حمید عبد الرحمن بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ابن عتبیہ نامی شخص کو وصولی صدقہ پر عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ صدقات وصول کر کے لایا تو کہنے لگا، یہ مال تو آپ کا ہے اور یہ وہ ہے جو لوگوں نے مجھے بطور ہدیہ دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں سے کسی کو کسی ایسے کام پر عامل بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سپرد فرمائے ہیں۔ وہ جب آتا ہے تو کہتا ہے یہ تو صدقہ کا آپ کا مال ہے اور یہ میرا مال ہے جو لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا۔ اگر وہ سچا ہے تو ذرا اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر تو دیکھے کہ کون اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص بغیر حق اور استحقاق کے کوئی چیز لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ایسی حالت میں ہوگی کہ وہ چیز اس کے اوپر لدی ہوئی ہوگی۔ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے بلبلاتا ہوا اونٹ، ڈکراتی ہوئی گائے اور ممیاتی ہوئی بکری اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ملاقات کرے۔ پھر آپ نے دست مبارک اس قدر بلند فرمائے، یعنی اتنی اونچے ہاتھ کر کے دعا فرمائی کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور فرمایا، اے اللہ میں نے آپ کا حکم پہنچا دیا۔
یہاں سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب ایک انسان اپنی جاب پر ہوتا ہے اور پیسوں کے عوض اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ تنخواہ ہی اس کے لیے اس کا حق ہوتی ہے. جس طرح کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عامل کو صدقات وصول کرنے بھیجا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں کی تنخواہیں زکوٰۃ ہی میں سے دی جائیں گی. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں 10ویں پارے میں آئے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کام کرے، لیکن اس کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا مال لوگوں سے وصول کرتا ہے کہ جو لوگوں کو دینا نہیں بنتا تو وہ ایک طرح سے رشوت کا مال ہو جاتا ہے. یہ مال جو ہے یہ حرام ہو جاتا ہے. اس شخص نے یہی مال اکٹھا کیا ساتھ، یعنی تنخواہ تو اس کی الگ تھی، ساتھ یہ مال بھی اکٹھا کیا اور واپس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو میں زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لایا ہوں اور یہ مال میرا ہے، لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے. اب لوگوں نے ہدیہ کیوں دیا ہوگا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹیکس میں کچھ چھوٹ کر دے، یعنی وہ زکوٰۃ میں تھوڑا کمی کر دے. اچھا تم بجائے اس کے کہ تم 5,000 ہم سے لینا ہے، اچھا 2,000 لے لو اور 1,000 ہم تمہیں دے دیتے ہیں مثلا. یا اسی طرح یہ کہ تم یہ مال نہ لو، یہ لے لو اور اس پر ہم تمہیں خوش کر دیتے ہیں کچھ ہدیہ دے کر. تو یہ جو رشوت کا مال تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو لوگوں، اگر کوئی تم میں سے اپنی ماں کے گھر بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے، اپنے اس آفس میں نہ ہو، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں کتنے لوگ گھر پہنچ کر ہدیے دیتے ہیں. یہ ہدیہ جس کے پیچھے مفاد یا مقصد یہ ہو کہ اس سے مزید کوئی فائدہ اٹھایا جائے اس پوسٹ کا، تو وہ ہدیہ جو ہے وہ رشوت بن جاتی ہے. اپنی تعلق داری یا رشتہ داری یا دوستی یا محبت یا لین دین انسان کا عام طور پر چلتا رہتا ہے، وہ ہدیے رشوت نہیں ہوتے، لیکن وہ ہدیے رشوت بنتے ہیں کہ جو انسان کو اس کے صرف اس تعلق کی وجہ سے ملے، اور اگر وہ وہاں پر نہ ہو اس عہدے پر تو اسے کوئی نہ دے. پھر فرمایا کہ دیکھو تم میں سے قیامت کے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات نہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی چیز لدی ہوئی ہو. تو اس زمانے میں جو مال زکوٰۃ کا یا وہ ہدیے وغیرہ اس نے لیے وہ گائے بھینس بکری ہی تھی، کیونکہ وہی چیز جمع کرنے گیا تھا اور لوگوں کا مال بھی اس دور میں یہی ہوا کرتا تھا. اور میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے جب ملاقات کرے تو ایک اونٹ اس کی گردن پہ لدا ہوا ہو یا گائے یا بکری، یعنی وہ مال جو انسان ناحق دوسروں سے وصول کرتا ہے وہ قیامت کے دن ایک بوجھ کی شکل میں ہوگا اس کے اوپر، یعنی حشر کے میدان میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ادا کر کے دعا کی، اور دعا جب کی تو خوب ہاتھ کھول کے دعا کی، ہاتھ اٹھائے بھی، اور اٹھائے تو اس طرح کے صحابہ کرام جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اٹھے ہوئے ہاتھ اس طرح دیکھے کہ انڈر آرمز بھی نظر آنے لگی، اور فرمایا کہ اے اللہ میں نے آپ کا حکم پہنچا دیا. اب دیکھیں یہاں ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں اور پتہ نہیں کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہ صحیح احادیث جو ہیں اس میں دراصل کیا حکم ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. قرآن میں وہ بات نہیں آئی، کیونکہ اگر ہر بات قرآن میں ہی لکھی جاتی تو قرآن کئی والیومز پہ ہو جاتا جو لوگوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا. تو اس لیے آپ نے فوراً فرمایا کہ اللہ میں نے آپ کو حکم پہنچا دیا کہ وہ حکم جو وحی کے ذریعے آپ نے مجھے دیا میں نے لوگوں کو بتا دیا. تو گویا سنت بھی وحی پر مبنی ہے، جیسا کہ قرآن خود گواہی دیتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے باتیں نہیں سناتے بلکہ یہ وحی کی جاتی ہے ان پر جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پر اپنے مسلمان بھائی کا کوئی مطالبہ از قسم ایذا رسانی، آبرو ریزی، حق تلفی وغیرہ ہو تو وہ اس دن سے پہلے کہ جب بدلہ میں دینے کے لیے نہ روپیہ پیسہ ہوگا نہ مال، آج ہی اسے معاف کرا لے، یعنی دنیا میں ہی. ورنہ اگر زیادتی کرنے والے کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ بقدر ظلم اور تعدی بدلہ میں لے لی جائیں گی.
اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم سے برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. یعنی اگر دنیا میں کسی نے کسی کو گالی دی، بلا وجہ اس کی عزت پہ کوئی بات کی، کوئی بہتان لگایا، کوئی غیبت کی، کوئی، تو دنیا میں ہی اس حساب کو پاک ہو جانا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن جواب میں انسان کو صرف اپنی نیکیاں ہی دینی ہوگی، اور اگر نیکیاں ہیں نہیں تو دوسرے کے گناہ جو ہیں وہ بھی بھگت کے سزا بھگتنی ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالی کی منع کردہ باتوں سے رکا رہے، ان کو چھوڑ دے جن باتوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص کرکرا نامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی نگہداشت پر مامور تھا. جب مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا. یعنی ایک جگہ تھی جس کے بیت المال کی ذمہ داری اس کو دی گئی تھی. صحابہ کرام اس سبب کا کھوج لگانے لگے کہ کیوں یہ جہنم میں گیا، وجہ کیا ہے. مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، نمازیں روزے ہر چیز کرتا تھا، جہنم میں کیوں گیا. تو اس کے گھر گئے پتہ کرنے کے لیے تو دیکھا کہ وہاں ایک عبایا پڑی ہے جو خیانت کر کے اس نے رکھ لی تھی اپنے پاس، یعنی بیت المال میں سے، خزانے میں سے چوری کر کے اپنے گھر لے گیا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. جناب ابی بکر نفیع بن حارث سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اسی گردش پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش پر اسے رکھا تھا. سال 12 ماہ کا ہوتا ہے جن میں 4 اشہر حرام حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو مسلسل ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی ثانی اور رجب شعبان کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا گیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے سکوت فرمایا. ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں. آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں. پھر آپ نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے، یعنی جگہ کون سی ہے، شہر سے مراد یہاں جگہ ہے. ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اس پر بھی آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں. تب آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بلد حرام شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک. پھر آپ نے فرمایا آج دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اس پر بھی آپ نے سکوت فرمایا اور ہم نے خیال کیا کہ شاید اس کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں. تب آپ نے فرمایا کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا ہاں یہی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے کے لیے اس دن، اس شہر، اس ماہ کی حرمت کی طرح حرام ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے. کس کس چیز پر؟ عزت و آبرو، مال اور خون. یہ 3 چیزیں دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ ان میں سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا ظلم کرے. پھر فرمایا کہ عنقریب تمہارے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی تو تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی. دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ ہو جانا. اب پھر یہ دوبارہ حدیث آئی ہے، اور آج مسلمانوں کے اندر قتل کس طرح عام معاملہ ہو گیا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور دیکھو جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک بھی یہ باتیں پہنچا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر حاضر ایسا نکل آئے جو سننے والے کی نسبت اس کو زیادہ یاد رکھے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا کہ جو تو نے مجھے دیے تھے احکامات وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیے. حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے تو اللہ تعالیٰ جہنم اس کے لیے واجب اور جنت اس پر حرام فرما دیتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی اور معمولی چیز ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ پیلو درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو جس سے مسواک نہیں بنتی، خواہ وہ ہی کیوں نہ ہو، اگر قسم کھا کے کسی کا مال تھا اور اس سے چھین لیا تو جنت حرام کر لی اپنے اوپر. حضرت علی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے ہم کسی کو اگر کسی کام کے لیے عامل بنائیں، عامل یعنی گورنر یا ذمہ دار جو اس دور میں ہوتے تھے، اور وہ سوئی برابر یا اس سے زائد کوئی چیز چھپا لے تو یہ حرکت خیانت شمار ہوگی جو اسے قیامت کے دن لے کر آنی ہوگی.
ایک سیاہ رنگ انصاری نے کھڑے ہو کر گویا یہ منظر میرے سامنے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خدمت مجھ سے واپس لے لیجئے. آپ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ ایسا ایسا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم کسی کو کسی کام پر اگر عامل بنائیں تو اسے تھوڑی بہت چھوٹی بڑی جو کچھ ملے وہ جو کہ تو لا کر حاضر کرنی چاہیے. اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ لے اور جس سے منع کیا جائے اس سے باز رہے، یعنی جو اس کا حق نہیں خزانے میں سے لینے کا وہ نہ لے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ افراد مقتول حضرات کا ذکر کر کے کہہ رہے تھے فلاں شہید فلاں شہید فلاں بھی شہید. ان کا نام سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے وہ ایک چادر یا عبا کے سبب جو اس نے خیانت کر کے رکھ لی جہنم میں دکھائی دے رہا ہے. ایون یہ کہ غزوے میں اور جہاد میں کوئی شہید ہو جائے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے. جناب ابو قتادہ حارث بن ربعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے فرما رہے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ بہترین عمل ہے. اس وقت ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں جہاد فی سبیل اللہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ اور تم صابر اور ثواب کی امید رکھنے والے، آگے بڑھنے والے، پیچھے نہ ہٹنے والے ثابت ہوئے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے ابھی کیا پوچھا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اگر جہاد فی سبیل اللہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم صابر رہتے ہوئے ثواب کی امید رکھ کر آگے بڑھ کر لڑو اور پیٹھ نہ دکھاؤ تو تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، البتہ قرض معاف نہ ہوگا. جبریل علیہ السلام نے مجھے یہی بتایا ہے. تو گویا شہید سے بھی قرض کا گناہ معاف نہیں اگر وہ یہ نیت لے کے لے رہا ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا، ابھی تو اپنا مقصد پورا کرو. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تو اسے مفلس کہتے ہیں جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو نہ مال اسباب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس کے پاس قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سبھی نیک عمل ہوں گے، مگر دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، تو کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ایسے سب متاثرین اور مظلوم لوگوں کو دے دی جائیں گی. پھر بھی ان کے حقوق کا پورا بدلہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان اہل حقوق کی برائیاں اور گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، پھر اسے حوالہ جہنم کر دیا جائے گا. اب یہ اس شخص کا حال ہے کہ جو بڑے بڑے نیک عمل لے کر آئے گا لیکن حقوق العباد میں کمی کی ہوگی. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، تم اپنے مناقشات یعنی جھگڑے تصفیے کے لیے میرے پاس لاتے ہو اور تم میں سے بعض دوسروں کی نسبت زیادہ زبان آور اور باتیں بنانے والا ہوتا ہے، تو میں تو جو سنوں گا اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. تو اگر میں نے کسی کو اس کے بھائی کا حق دلوا دیا تو وہ سمجھ لے کہ میں نے اسے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دیا ہے. کہ اگر کوئی شخص صرف زبان دانی کے زور سے ناحق مال ہتھیا لیتا ہے کسی کا تو وہ گویا آگ کا ٹکڑا ہے جو پکڑتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث بخاری کی ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے دین میں گنجائش سے اس وقت تک بہرہ رہتا ہے جب تک وہ قتل ناحق کا مرتکب نہ ہو، یعنی اس کے باقی گناہ پھر بھی معاف کر دیے جائیں گے لیکن قتل کے بعد پھر وہ بڑی پکڑ میں آ جاتا ہے. جناب خولہ بنت عامر انصاریہ جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی ہیں روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے اموال میں ناحق من مانا تصرف کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کے حصے میں آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کھڑے ہو کر کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے. اس دفعہ میں پھر یاد دہانی کرا دیتی ہوں. اس میں مسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا. اب تو یہ میڈیکلی بھی یہ کہا جاتا ہے نا کھڑے ہو کر پینے سے جوڑوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لیکن
ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نمبر 1 ہو اور ڈاکٹرز کی نمبر 2، جو کہ کل کو پھر بدل سکتی ہے تھیری. لیکن ہم ان کی جو بدلنے والی باتیں ہیں اس کو نمبر 1 رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نمبر 2. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا. قتادہ نے کہا ہم نے کہا اور کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے؟ انس نے فرمایا یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے، یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے اور جو بھول کر پی لے اسے چاہیے کہ قے کر دے، یعنی ایسا جرم کمایا اس نے. مگر ہمارے ہاں کایا ہی پلٹ گئی ہے کہ فیشن کے نام پر ہم کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یأکلون کما تأکل الانعام، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اور جانور بےچارے مرغی بلی بکری موسٹلی کھڑے ہو کے ہی کھاتے ہیں. تو جانوروں سے انسان کے کھانے کی تشبیہ اور کس طرح دی جا سکتی؟ ظاہر ہے کہ انسان جانوروں والا کھانا تو نہیں کھاتا، طریقہ ہی مراد ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس فیشن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو شاید میں آپ کو اگنور کر جاتی اور نہ بتاتی، لیکن یہ معاملہ چونکہ روزہ بھی ہے اور نہ بھی ہو روزہ تب بھی ہمیں ان باتوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہی بھلے کے لیے، ظاہر ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کے پیئیں بیٹھ کے پیئیں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو اس میں کوئی نقصان نہیں، نہ اللہ کا نقصان ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہے. اصل میں ہمارا ہی کوئی نقصان تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں روکا اور ہمیں ادب اور اخلاق اور تمیز سکھائی. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو اس بات کا اہتمام کریں. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو کہ جگہ ہو ہی نہ بیٹھنے کی تو پھر تو ٹھیک ہے، انسان پھر کھڑا ہو جائے کہ اس کو کھانا تو ہے ہی. لیکن اگر جگہ ہو اور انسان جان بوجھ کر یہ صرف اس بات سے کہ ہائے شرم آتی ہے لوگ کہیں گے کہ مولویوں کی طرح بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو پھر دین کا مذاق صرف مولوی کے نام پہ نہ اڑائیں. یہ ضرور دیکھ لیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی بات فرمائی، اگر فرمائی تو پھر اس کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.